رک جاؤ ناظرین، آج آپ کے سامنے بہت اہم پیغام لے کر کے آیا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا فرمایا یعنی بنایا، تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں زمین پر اتارا، کیا بات ہے؟ اسی کے تعلق سے غازی ملت سید ہاشمی میاں صاحب قبلہ کا ایک بہت ہی اہم پیغام، بہت ہی درد بھرا بیان لے کر کے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ تو میرے بھائی، آپ حضرات اس بیان کو سن کر کے جانا۔ میں صرف آپ سے 10 منٹ مانگتا ہوں، اس سے زیادہ آپ نہیں دینا، اس لیے کہ آپ پورے دن موبائلوں پر رہتے ہیں، بزی رہتے ہیں، ویست رہتے ہیں، پھر بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر آج آپ نے ہمارے لیے 10 منٹ دے دیا تو آپ کچھ بتانے کے لائق ہو جاؤ گے، کچھ سیکھنے کے لائق ہو جاؤ گے، دشمنوں کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے لائق ہو جاؤ گے۔ اور ویڈیو پر بنے رہنا، اس لیے کہ ایک حدیث پیش کروں گا اور اس حدیث کا ایک مفہوم آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، پھر اس کے بعد جو ہے آپ حضرات کو چلے جانا ہے، کوئی بات نہیں ہے، بس آپ سے میں 10 منٹ لے رہا ہوں، اس کے بعد آپ ویڈیو کو چھوڑ کر کے چلے جانا، ہم سے آپ سے کوئی گزارش نہیں ہے، بس آپ سے 10 منٹ مانگتا ہوں۔ تو میرے بھائی آئیے دیر نہ کرتے ہوئے غازی ملت کا وہ دھماکے دار بیان، وہ پاورفل بیان، شیر کی دہاڑ جسے دنیا شیر کہتی ہے، ہاں غازی ملت کا وہ بیان آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، آپ سنیں۔ لیکن آپ سے گزارش ضرور کروں گا کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو آپ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لینا، فیس بک پر دیکھ رہے ہو تو فیس بک پر فالو کر دینا، اور انسٹاگرام پر دیکھ رہے ہو تو وہاں بھی فالو کر لینا، اور جو گئے ہماری ویڈیوز پر بنے رہنا، اس لیے کہ میں اچھے اور سچے پیغامات لے کر کے حاضر ہوتا رہتا ہوں۔ میرے بھائی، آپ مجھے سپورٹ کریں، پیار دیں، اس کی آپ کی ضرورت ہے۔ آئیے دیر نہ کرتے ہوئے غازی ملت کا وہ بیان آپ حضرات کے سامنے سنیں اور اس کے بعد کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ جنت صرف آدم اور حوا کے لیے، جنت میں بچے پیدا نہیں ہوں گے تو خالی یہ دو ہی رہیں گے، اس کے لیے اللہ نے بنایا ہے، اس کو بھرنا ہے کہ نہیں؟ تو بھریں گے جب بچے ہوں گے، بچے جنت میں ہوتے نہیں اور نہ ہوں گے تو یہ بھرے گی کیسے؟ دنیا میں ڈالو۔ تب کہا گیا کھانا مات، آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، معصوم ہے، خلیفہ ہے، معصومیت کھانے نہیں دے گی۔ یہ کھائیں گے نہیں تو باہر جائیں گے نہیں، باہر جائیں گے نہیں تو اولاد ہوگی نہیں۔ اللہ کی حکمت یہ ہے کہ زمین پر جائے اور اولاد ہو، منع یہ ہے کہ اسے کھانا مت۔ آدم معصوم ہے، کھائیں گے نہیں، چھوئیں گے نہیں، جب کھائیں گے نہیں تو باہر جائیں گے نہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ تو کیا ہونا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے آدم کے ذہن پر پاکیزہ غفلت کا پردہ ڈال دیا۔ ذہن آدم پر پاکیزہ غفلت کا آدم، تاکہ آدم غفلتاً کھانے میں حکمتاً نکال دوں۔ تو یہ آدم کی خطا نہیں، آدم کی ادا ہے۔ غیور مسلمانوں، خدا کی قسم اگر یہ خطا ہے تو ہاشمی اپنی زندگی کی ساری نیکیاں اس خطا کے بدلے میں دینے کو تیار ہے۔ یہ خطا نہیں، ادا ہے، کیونکہ اگر آدم نے اگر آدم نے گیہوں کو کھایا نہ ہوتا، جنت سے باہر آئے نہ ہوتے تو ہمیں رسول اللہ ملے نہ ہوتے۔ انہوں نے کھایا نہ ہوتا تو مصطفیٰ جان رحمت کو ہم نے پایا نہ ہوتا۔ اب بھارت میں آئے، یہاں میں آیا، سوجا شریف میں جب میں آیا، سبحان اللہ، بے شک، ماشاءاللہ، بہت خوب، جواب نہیں ہے بھائی، ماشاءاللہ۔ بلڈنگ ہے، دارالعلوم بڑھیا ہے، کالج چل رہا ہے، زبردست لوگوں کا ہجوم ہے۔ اب پہلے سے ہی کمرے کے مالک موجود ہیں۔ ماشاءاللہ، میں یہاں آیا تو سب دوسرے مالک موجود، اپنے کمرے میں رکھ لیا مجھے۔ اگر میں کسی ایسے جنگل میں جاؤں جہاں نہ آدم نہ آدمزاد، کوئی انسان ہی نہ ہو، میرے علاوہ کوئی نہ ہو، تو جہاں میں کٹیا بنا لوں گا اس کا مالک کون ہوگا؟
میں ہی کہوں گا نا، دوسرا کوئی آدمی ہے ہی نہیں جو کلیم کرے. سبحان اللہ تھار سبحان کے اللہ، اندر بے تو شک بہت کچھ ہے ماشاء نا اللہ، بھائی، بہت اچھا پیغام یہ دیا مالک ماشاء ہے وہ اللہ. مالک ہے. لیکن کسی جنگل میں چلا جاؤں اور جنگل میں کٹیا بنا لوں، میں کٹیا بناؤں گا، آشرم نہیں بناؤں گا. کیوں؟ جو آشرم بناتے ہیں بعد میں جیل چلے جاتے ہیں. 5 کروڑ مرید بناتے ہیں، پھر باقی زندگی جیل میں نکالتے ہیں. وہ میری کٹیا ٹھیک ہے، اکیلا میں ہوں. تو کٹیا کا مالک کون ہوگا؟ میرے علاوہ جب کوئی نہیں ہے وہاں. تو آدم علیہ السلام نے جب بھارت میں قدم رکھا تو بھارت کا مالک کون؟ آدم علیہ السلام. سوچ نا، تیرا دادا مالک ہے، لینڈ لارڈ ہیں. بھارت کی پوری دھرتی آدم علیہ السلام کی. کہ ہم کو ایسا سبحان ویسا اللہ کرایہ سبحان دار اللہ، مت بے شک سمجھنا، ماشاء اللہ، بہت اچھا ہم پیغام اپنے دیا باپ کی دھرتی پہ رہتے ماشاء ہیں. اللہ، بہت اچھا پیغام دیا. بہت خوب بہت خوب. مگر لا صاحب کھل گیا، لگ ماشاء گئی. اللہ بہت اچھا پیغام. ابلیس سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے. آئیے تھوڑا سا جانے. ابلیس شیطان ان شیطان للانسان عدو مبین. شیطان جو ہے ماشاء اللہ انسان بہت کا، خوب. مانو جات کا کھلا شترو ہے، کھلا دشمن ہے. اور بھارت میں کسی کو شیطان سے دلچسپی نہیں ہے، لہذا آپ شیطان کو برا کہو گے تو کسی کو برا نہیں لگے گا. آپ کو شیطان سے بچنا ہے کہ نہیں؟ پورے مجمع کی کیا رائے ہے؟ شیطان سے بچنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک ماشاء اللہ، بہت خوب، لاجواب بیان خالی ماشاء ارادہ اللہ. کرو، ہاتھ مت اٹھاؤ. شیطان سے بچنا ہے. کیا بچنا ہے؟ کیسے بچو گے؟ پہچانو گے تب بچو گے نا. پہچانو گے نہیں تو بچو گے کیسے؟ 2 سال کا لڑکا کوبرا نہیں سبحان پہچانتا. اللہ سبحان اللہ، بے شک کوبرے کو دیکھ کے کھیلنے جانا، باپ نے جلدی پکڑ لیا، بیٹا وہ کوبرا ہے، تو نہیں پہچانتا، میں پہچانتا ہوں. یہ جانور ہے، اپنے ہی گوبر میں کھیل. تو امید ہے میرے ناظرین آپ نے ویڈیو کو دیکھ لیا ہوگا اور خود سمجھ گئے ہوں گے کہ ہاشمی میاں صاحب قبلہ نے جو ہے انہوں نے کیا کچھ کہا ہے. جب اللہ نے حضرت آدم کو بنایا تو پھر جنت میں بنایا، پیدا کیا جنت میں، پھر زمین پر کیوں بھیجا؟ پھر اللہ نے جو ہے اس گیہوں کو کھانے سے منع کیوں فرمایا؟ اور پھر منع فرمایا تھا تو اس نے اس گیہوں کو پیدا کیوں کیا تھا؟ تو میرے بھائی یہ سب اللہ کی ایک حکمت تھی جو لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے. اس لیے کہ جنت میں اولاد نہیں ہو سکتی ہے، اور جو جنت میں اولاد کا ہونا وہ نہیں ہے، تو زمین پر حضرت آدم کا آنا ضروری تھا اور یہیں سے دنیا کو چلانا تھا رب کو. اس لیے یہ اللہ کی حکمت تھی. اسی وجہ سے آپ نے باقی ویڈیو میں غازی ملت کی دیکھ لیا ہوگا اور سمجھ گئے ہوں گے. اب میں آپ کے سامنے حدیث پاک پڑھتا ہوں، حدیث پاک کو سمجھیں. اور جو کہ حدیث پاک میں کیا بتانے جا رہا ہوں میرے بھائی بغور سماعت فرمائے. بہت اہم ویڈیو، بہت اچھی ویڈیو لے کر کے آپ حضرات کے سامنے آتا ہوں اور سچے اور اچھے پیغامات لے کر کے حاضر ہوتا ہوں. تو اس لیے آپ لوگ ہمیں سپورٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ پیار دیں. اس لیے کہ میرے بھائی آپ سپورٹ کرو گے تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ایک سے ایک بات انشاءاللہ لانے کی کوشش کروں گا. اب حدیث پاک سماعت فرمائیں. یہ حدیث مشکات شریف میں لکھی ہوئی ہے، صفحہ نمبر 12 ہے. صفحہ نمبر 12 پہ یہ حدیث لکھی ہوئی ہے. کس کتاب میں؟ مشکات شریف میں یہ حدیث نوٹ ہے. صفحہ نمبر 12 نوٹ کر لیں. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبحمدہ رسولہ.
ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، ذاقا طعم الایمان، کہ اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، جس نے اللہ کو رب، من رضی باللہ ربا، یعنی جس نے اللہ کو رب اور اسلام کو دین اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول مان لیا۔ جس نے اللہ کو رب مانا اور اسلام کو دین مانا اور حضور کو رسول مانا، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ میرے بھائی، دوسری حدیث سماعت فرمائے، مشکات شریف صفحہ نمبر 14 یہ حدیث ہے، سنیں۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کے لیے دوستی کی، اللہ ہی کے لیے دشمنی کی، اللہ ہی کے لیے کسی کو کچھ دیا اور اللہ ہی کے لیے کسی کو منع کیا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اس حدیث پاک کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ جب بھی تم کسی سے دوستی کرو تو اللہ و رسول کے لیے دوستی کرو، اور جب کسی سے دشمنی کرو تو اللہ و رسول کے لیے اس سے دشمنی کرو۔ دوسری بات یہ کہ اگر تم کسی کو کچھ دے رہے ہو تو اللہ اور رسول کے لیے دو، اس کی خوشنودی کے لیے دو، اس کی رضا کے لیے دو، اور اگر کسی کو کچھ نہیں دے رہے ہو، منع کر رہے ہو، کوئی انسان کوئی چیز تم سے مانگ رہا ہے، اگر تم منع کر رہے ہو تو یہ اللہ اور رسول کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ تو اگر لوگوں نے ایسا کر دیا تو یقین مانیے اس نے اپنا ایمان مکمل کر دیا۔ سمجھ گئے نا بات؟ اس نے اپنا ایمان مکمل کر دیا۔ تو اگر کوئی کسی سے دوستی کرو تو اللہ اور رسول کے لیے، دشمنی کرو تو اللہ اور رسول کے لیے، کسی سے کسی چیز کو منع کرو تو اللہ اور رسول کے لیے، کسی کو کسی چیز کو عطا کرو تو اللہ اور رسول کے لیے کیا کرو۔ اپنا فائدہ مت دیکھا کرو، کسی کا فائدہ مت دیکھا کرو، اللہ اور رسول سے محبت کرو، اسی میں کامیابی اور کامرانی ہے۔ میرے بھائی، دو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے عربی میں پڑھا، پھر اس کا ترجمہ کیا اور آپ کو سمجھایا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس لیے میں آپ کو وقت ٹائم کم دے پا رہا ہوں، انشاءاللہ ٹائم زیادہ دینے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ ڈیوٹی بھی ہے، نماز بھی ہے، کھانا پینا ہر چیزیں اسی میں ہے، تو انسان زیادہ تر کام میں ملوث ہوتا ہے۔ وقت نکال کر کے میں آپ سے